جی بچوں السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ وعلیکم السلام میم. جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میم الحمدللہ. ٹھیک ہے، ہوپ کہ آپ سب سیف ہیں اور کرونا کی جو سیکنڈ ویو ہے اس میں آپ لوگ ایس او پیز کو اچھے سے فالو کر رہے ہیں. اب تو جو کلاسز آن کیمپس ہو رہی تھیں تھوڑی بہت ہائیبریڈ، یا جن بچوں کو جن ٹیچرس کو کلاس رومز الاٹ ہو گئے تھے تو وہ بھی اب آن لائن شفٹ ہو گئی ہیں. تو اب آپ سب کی ساری کلاسز آن لائن ہوں گی. یہ بات سب کو پتہ ہے؟ جی میم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بچوں. اچھا، پریویس لیکچر میں کسی کو بیہیویئر سائنسز کی کوئی پرابلم یا کوئی کویری ہے تو ڈسکس کرتے ہیں. ادروائز آج کا لیکچر جو ہے بہت ایزی ہے، بہت چھوٹا سا ہے. ٹھیک ہے، کوائٹ ایزی ہے. وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، میں اینڈ سیکنڈلی آپ لوگوں کا کوئز پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ لوگوں کا کوئز آپ کا جو ہے نا نیکسٹ آپ کا تھرسڈے کو، ٹھیک ہے، لیکچر ٹائمنگ نہیں ہوگا. اوکے. میم سلیبس. سلیبس از فرسٹ 5 لیکچرز. وہ تو میں نے کب کا اناؤنس کیا ہوا ہے. اوکے میم. ٹھیک ہے، نیکسٹ تھرسڈے ان لیکچر 8. ٹائمنگز یعنی 8 o'clock اسٹارٹ کر کے 8:30 اینڈ کر دیں گے. اس کے بعد کلاس ہو جائے گی، یا مے بی 8 to 8:45 کلاس کے بعد وہ 30 منٹس کا کوئز رکھ لیں. اسی طرح ہوگا کہ آپ کے جو 1 hour and 15 minutes کی کلاس ٹائمنگ ہوتی ہے اس میں ہاف ٹائم میں ہم لیکچر کر لیں گے اور ہاف ٹائم میں کوئز. ٹھیک ہے، میم ایل ایم ایس بھی ہوگا ایل یا ایم ایس گوگل؟ پہ ہوگا. اوکے میم. چلیں ٹھیک ہے، آج کا لیکچر سٹارٹ کر دیتے ہیں. اسکرینز ویزیبل ہیں سب کو؟ جی میم. کیا بیٹا؟ کتنے لیکچر انکلوڈ ہوں گے اس میں؟ بیٹا کوئز میں فرسٹ 5 لیکچرز 1 2 3 4 5. اوکے. اچھا جی، پریویسلی ہم نے ایموشنز دیکھے تھے. ایموشنز کیا ہوتے ہیں اور پرائمری ایموشنز کون سے ہیں، سیکنڈری یا مکسڈ ایموشن کون سے ہیں. موٹیویشن دیکھی تھی، ڈفرینٹ موٹیوز دیکھے تھے. سیلف ایکچولائزر دیکھا تھا کہ کون سے پرسن سیلف ایکچولائزر ہوتے ہیں اور ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے جو ڈیل کرنا ہے دیٹ از آل اباؤٹ انٹیلیجنس. ٹھیک ہے. Now, what is intelligence? We all know کہ ایک کوئی بھی ریشنل تھنکنگ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کی کاز پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، کسی وجہ کی جو ہے کہ کیا وجہ. ٹھیک ہے، جب کسی چیز کا ریزن فائنڈ کرتے ہو، کسی چیز کو با وجہ کرتے ہو، یعنی فضول میں کچھ بھی نہیں آپ کر رہے. آپ یونیورسٹی آ رہے ہو تاکہ آپ پڑھو، آپ ڈگری لے سکو. ٹھیک ہے، تو پیچھے ایک ریشنلائزڈ کاز ہے. ٹھیک ہے، یو آر ناٹ کمنگ ٹو یونیورسٹی جسٹ فار فن کہ آپ نے ڈگری تو لینی ہے نا. مین پرپز تو آپ کا پیچھے وہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ انوائرمنٹ کو کس طرح ڈیل کرتے ہو، اپنی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل بوتھ کائنڈ آف انوائرمنٹ کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہو. انٹرنل انوائرمنٹ میں آ رہے کہ فار ایگزامپل اف یو آر ناٹ فیلنگ ویل، یو آر ناٹ فیلنگ اوکے اینڈ یو گو آن اے لیو. ٹھیک ہے، آپ یونیورسٹی نہیں آتے، آپ لیو لے لیتے ہو کیونکہ آپ انٹرنلی جو آپ کی اندر کی انٹرنل انوائرمنٹ ہے، آپ کو بخار ہو گیا یا آپ کو کوئی ہیڈ ایک ہے، دیٹس وائی. تو اس طرح اور باہر کی انوائرمنٹ میں پوری آپ کی ایکسٹرنل، آپ کی سوسائٹی، آپ کی کلاس، آپ کی فیلوز، آپ کے کلیگز، یہ سارے آپ کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ، آپ کی فیملی. ٹھیک ہے، ان کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں. تو 3 چیزیں آ رہی ہیں بیسیکلی انٹیلیجنس میں. دا گلوبل کیپیسٹی آف انڈیویجول ٹو نمبر 1 ایکٹ پرپزفلی، number 2 to think rationally, and number 3 deal effectively with the environment. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں ان انٹیلیجنس. اب اس ٹرم سے سب فیملیئر ہیں کہ واٹ از آئی کیو. ٹھیک ہے، انٹیلیجنس کوشنٹ. جی،
तो इंटेलिजेंस कोशेंट का हम सबको पता है व्हाट इज IQ. IQ स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस कोशेंट. जैसे EQ था, EQ किसके लिए स्टैंड कर रहा था? फॉर इमोशनल कोशेंट. ठीक है. तो इंटेलिजेंस जो है वो कैसे मेजर करते हैं? बाय इंटेलिजेंस कोशेंट. एंड इमोशंस को कैसे कैसे मेजर करते हैं? बाय इमोशनल कोशेंट EQ. IQ होता क्या है? इट इज ऑब्टेन्ड. ये फॉर्मूला जो इसका है ये वाइवा में हर बच्चे से पूछा जाता है. ठीक है. obtained by dividing a child's mental age with his chronological age and multiplying with 100. ठीक है. mental age over chronological age multiplied by 100. अब mental age ये है कि किसी पर्सन की mentally अगर वो 20 साल का भी है और mentally अगर उसकी एज 10 साल के बच्चे जितनी है जो handicapped होते हैं, ठीक है, तो वो उसकी mental age है. या अगर कोई 20 इयर्स का है और उसकी मेंटली एज 20 इयर्स है, देन ही इज परफेक्टली ओके. और क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं बाय बर्थ जो आपकी एज होती है. ठीक है. एज बाय बर्थ. फॉर एग्जांपल अगर कोई मेंटली हैंडीकैप्ड है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, छोटा लग रहा है आपको, उसकी एज है जी 15 साल, आपको लग रहा है कि वो 7 साल का बच्चा है, बट क्रोनोलॉजिकल एज उसकी क्या है? 15. बाय बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो उसकी है, दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज. तो ये दो चीज़ें वाइवा में हर बच्चे से पूछूंगी मैं भी कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस कोशेंट, इसका फॉर्मूला बताएं, एंड सेकेंडली व्हाट इज़ क्रोनोलॉजिकल एज. ठीक है. राइट. असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट. 4 चीज़ें आती हैं इसमें असेसमेंट जो IQ की करते हैं: मैथमेटिकली, वर्बली, स्पेशल एंड मैकेनिकल प्रोफिशिएंसी. एक्सट्रीम्स, हाँ, सेकेंडली फिर ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाता है कि स्कोर ऑफ IQ बताएं कि नॉर्मल स्कोर क्या है. 70 to 130 के बीच में जिसका स्कोर होता है ही इज़ ए नॉर्मल पर्सन, लाइक नॉर्मल इंटेलिजेंस है उसकी. एक्सट्रीमिस्ट्स फिर क्या होते हैं कि अगर बिलो 70 है तो मेंटली हैंडीकैप्ड हैं, और अगर अबव 140 है तो वो गॉड गिफ्टेड जीनियस पर्सन होते हैं. ठीक है. ये है स्कोर ऑफ IQ. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. फिर होती है जी सेवेंथ सिंड्रोम. In 1887, there was a scientist J. Langdon Down described it. उसने कहा था कि people who are mentally handicapped but exhibit some special abilities. कि mentally वो लोग handicapped हैं, they are not normal. ठीक है. ठीक है, आप उसको कह सकते हैं कि mentally जो हैं वो बाकी लोगों से पीछे होते हैं, but उनके पास कोई special abilities होती हैं which even the normal people don't have. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं. बट severely mentally handicapped in overall intelligence yet demonstrate exceptional abilities in a specific area. फॉर एग्जाम्पल वेरी लो scores on intelligent test. IQ लेवल बहुत लो है, हैंडीकैप में है, 50 है, 40 है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई पर्सन है, आपने देखा होगा कि उसे कैलेंडर की डेट्स जो है ना 1000 ऑफ ईयर्स अगो की भी याद होती हैं, ये डेट्स नहीं भूलती. ठीक है. वैसे उसकी इंटेलिजेंस बहुत थोड़ी है. तो ये सेवेंथ सिंड्रोम आ जाता है कि व्हेन द mentally handicapped, IQ is very low, ठीक है, but still so the person shows some exceptional abilities, some special abilities. Now emotional intelligence, the capacity to identify, understand and control the expression of emotions. जो आप इमोशंस को आप अपनी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है. Emotional intelligence abilities can be divided into 4 areas. The capacity to accurately perceive emotions. अब आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशन से रिलेटेड है, उसको हम किस तरह 4 एरियाज में डिवाइड करें कि आप इमोशंस को परसीव कैसे करते हो, उन्हें कैसे आप देखते हो, आप यूज़ कैसे करते हो अपनी थिंकिंग में इमोशंस को, फिर आप उनको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं कि इमोशंस के मीनिंग क्या हैं. ठीक है. द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड इमोशनल मीनिंग्स एंड द कैपेसिटी टू मैनेज इमोशंस. और फाइनली जब परसीव कर लिया, जब उसको थिंक अबाउट कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर उसको आपने मैनेज किस तरह करना है इमोशन को, अपने ऊपर आप उसको क्या कहते हैं कि इमोशंस को हावी होने देते हो या फिर आप इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो. ठीक है. ऑल दैट कम्स इन इमोशनल इंटेलिजेंस. लाइक एज एरिस्टोटल सेड, द रेयर एबिलिटी. रेयर का वर्ड उसने यूज़ किया क्योंकि इमोशंस तो सबके पास होती हैं, सब उसको परसीव करते हैं,
سب اس کو تھنک کرتے ہیں, سب اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں, لیکن کنٹرول سب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ڈفرینس یہاں پہ آ جاتا ہے کہ فار ایگزامپل اینگر ہے تو ایک پرسن جو ہے اینگر کو بہت اچھے سے مینیج کرتا ہے, کنٹرول کر لیتا ہے. سیکنڈ پرسن ہے, ہی کین ناٹ کنٹرول ہز اینگر, اور ہی کین ناٹ کنٹرول ہز جوائے, ہیپینس, فیئر, کوئی بھی ایموشن. ٹھیک ہے. So the rare ability to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, in the right way. یہ ساری چیزیں اگر رائٹ جا رہی ہیں تو یہ ایبلٹی بہت کم لوگوں میں. ٹھیک ہے. فرسٹلی تو یہ ہوتا ہے کہ اباؤٹ اینگر, اٹ از سیڈ کہ وین یو بیکم اینگری آن سم ون, تو آپ اس پہ نہیں اتارتے, آپ کسی اور پہ اپنا غصہ اتارتے ہو. غصہ کسی کا ہوتا ہے, اتارتے کسی پہ وہ. دس از اے کامن فیکٹ, 70% کیسز میں اسی طرح لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ پیرنٹس سے ڈانٹ سن کے آئے ہو, آپ کو پیرنٹس پہ غصہ ہے. ٹھیک ہے. بٹ یو جو ہے اپنا اینگر آپ جو ہے اتار کس پہ, اپنے چھوٹے سبلنگس پہ. ٹھیک ہے, جس پہ آپ کا بس چلتا ہے. ٹو بی اینگری ود دا رائٹ پرسن, ٹو دا رائٹ ڈگری. اب ڈگری جو ہے آپ اینگر کی, دیٹ آلسو میٹرز کہ کتنے, کیا بات تھی, اتنی بات نہیں تھی غصہ کرنے والی جتنا آپ غصہ کر گئے. ٹھیک ہے. ایٹ دا رائٹ ٹائم, فار دا رائٹ پرپز, اینڈ ان اے رائٹ وے. Components of emotional intelligence. Now there were two persons, Peter Salovey and John Mayer. ٹھیک ہے. انہوں نے ایموشنل انٹیلیجنس کی 5 ابلیٹیز یا 5 ایریاز ڈسکرائب کیے تھے. سیلف اویئرنیس, مینیجنگ ایموشنز, موٹیویٹنگ ون سیلف, ریکگنائزنگ ایموشنز, اینڈ ہینڈلنگ ریلیشن شپس. سیلف اویئرنیس میں بچوں یہ آتا ہے کہ ریکگنائزنگ ونس فیلنگ ایز دے اکر از دا کرکس آف ایموشنل انٹیلیجنس. ناؤ کرکس کا ورڈ جو ہے اس کے کافی ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں. سم واٹ یہاں پہ اس کا میننگ اس سینس میں آیا کہ اٹس ویری کروشل, ویری امپورٹنٹ, مین فیچر. ٹھیک ہے. سیکنڈ اس کا میننگ یہ بھی ہوتا ہے, ورڈلی میننگ اگر دیکھیں, دیٹ سم تھنگ دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے. تو اپنی فیلنگس کو ریکگنائز کر لینا ہی ایموشنل انٹیلیجنس کا سب سے مین میجر فیچر ہے, اور سب سے مشکل پوائنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. سو اٹس دا مین فیچر اینڈ دا موسٹ ڈیفیکلٹ ون ٹو ریکگنائز ونز اون ایکوریٹ فیلنگس. Ability to monitor feelings from moment to moment is key to psychological insight and self-understanding. یہ ہے آپ کی سیلف اویئرنیس, کہ جس میں آپ کی انسائٹ اور آپ کے اندر کیا چل رہا ہے, آپ کی سیلف انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے. ٹھیک ہے. دین مینیجنگ ایموشنز. Appropriate emotional reaction is a capacity that's built on self-awareness. Emotional resilience helps one to prevail over life's inevitable setbacks and upsets. اب جس پرسن میں ایموشنل ریزیلینس ہوتی ہے, ریزیلینس کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی فیلئر ہوا ہے, کوئی سیٹ بیک ہوا ہے, یا کسی چیز میں آپ پیچھے رہ گئے ہو, تو آپ دوبارہ سے کھڑے ہوتے ہو. ٹھیک ہے. آپ دوبارہ سے اسٹینڈ اپ کرتے ہو. بہت ساری ایسی سچویشنز آتی ہیں ایموشنلی پرسن کی لائف میں, آپ پیپر میں فیل ہو گئے ہو, پھر آپ دوبارہ پیپر دیتے ہو. ٹھیک ہے. لیکن اپنے آپ کو دوبارہ سے اس چیز کے لیے ریڈی کرنا از ریزیلینس. ٹھیک ہے. So emotional resilience helps to prevail over life's inevitable setbacks and upsets. آپ کی جو بھی سیٹ بیکس ہیں, جو چیزیں آپ فیل کر رہے ہو, یا آپ کی جو اپ سیٹس ہیں جو اچیو نہیں کرے, تو اس میں ایموشنل ریزیلینس, ایموشنس کو مینیج کرنا, دس از ویری امپورٹنٹ, ویری کروشل. Thirdly is motivating oneself. Being able to focus on one's goal is essential for a range of accomplishments. People who can harness their emotions, mainly hope and optimism, despite frustration, are generally more productive and effective in their undertakings. فیلئر سب کی لائف میں ہوتے ہیں, لیکن جو لوگ اپنی آپٹمزم سے کام لیتے ہیں, اپنی فرسٹریشن کو ڈیل کرنے میں آپٹمسٹک بیہیویئر شو کرتے ہیں, تو دوز پیپل آر مور پروڈکٹیو. ٹھیک ہے. اینڈ دے ہیو اے بیٹر ایموشنل کوشنٹ. ریکگنائزنگ ایموشنز ان ادرز. اب دوسروں کی ایموشنز کو کس طرح آپ ڈیل کر رہے ہیں. امپیتھی ہے آپ میں, امپیتھی ہونی چاہیے ریلیٹڈ ٹو دا پیپل, ریلیٹڈ ٹو یور پیشنٹس, and those who are well attuned of what others feel
are more successful in personal and professional relationships. تو یہ وہی بات ہے کہ آپ دوسروں کی فیلنگس کو یا دوسروں کے ایموشنس کو کس حد تک سمجھ رہے ہو. ایک ڈاکٹر بھی تبھی ایک سکسیزفل ڈاکٹر یا سکسیزفل ہیلتھ کیئر پروفیشنل بنتا ہے جب وہ اپنے پیشنٹ سے ایمپیتھی رکھتا ہے, ناٹ سمپیتھی اگین, اوکے, ایمپیتھی رکھتا ہے, اور وہ اس کو اس کی جو ہے پرابلم کو, اس کے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے ساتھ ایک ایمپیتھیٹک فیلنگ کے ساتھ اس کو اپنے پیشنٹ کو ڈیل کرتا ہے. Number 5 was handling relationships. The art of relationship requires skill in managing others' emotion. Social competencies جو ہیں underlies popularity, leadership, interpersonal effectiveness. کہ socially آپ ایک دوسرے سے competent کس طرح ہوتے ہو, کہ آپ کتنے پاپولر ہوتے ہو سوشل گروپ میں, اپنے سوشل سرکل میں, آپ میں کیا لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, یہ سارا کچھ بھی آپ کی ویسی ایموشن سے ہی ریلیٹڈ ہے. کہ آپ کی انٹرپرسنل جو آپ کی دو لوگوں کے درمیان ایک افیکٹونیس ہے, ایک لیڈرشپ کوالٹی, ایک پاپولیرٹی ہے سوشل سرکل میں, اس سب پہ ڈپینڈ کری آپ کی سوشل کمپیٹنس. Now this is again now a question جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, اور it may come in your exams written or viva, that what is the difference between emotional intelligence یا emotional quotient and IQ and EQ, intelligence quotient اور EQ. تو آپ کا آئی کیو جو ہوتا ہے یہ آپ کی کوگنیٹیو انٹیلیجنس کو میجر کرتا ہے, آپ کی انٹیلیجنس کی ایک میجر ہے, ڈزنٹ چینج فکسڈ ایٹ برتھ, ٹھیک ہے, چینج نہیں ہوتا, فکسڈ ہوتا ہے ایٹ برتھ. نیو کارٹیکس اور ٹاپ پورشن آف دا فور برین, برین کا یہ پارٹ ہے نیو کارٹیکس یا ٹاپ پورشن آف دا برین جو آئی کیو سے ڈیل کرتا ہے. گیٹس یو تھرو اسکول. Now emotional quotient is the measure of emotional intelligence. ٹھیک ہے, آپ ایموشنس کو کیسے یوز کرتے ہو. فلیکسیبل اسکلس کین بی لرنڈ. ای کیو جو ہے آپ لرن کرتے ہو تھرو آؤٹ یور لائف. آپ 20 ایئرس پہ جو آپ کے ایموشنس تھے وہ آپ کے 30 ایئرس جب آپ ہوتے ہو تب آپ کے وہ ایموشنس نہیں ہوتے, ریگارڈنگ یور پیرنٹس, ریگارڈنگ یور سبلنگس, ریگارڈنگ یور سراؤنڈنگ فیلوز. ٹھیک ہے, ٹین ایج میں جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ آپ کی 20s میں نہیں ہوتے, کیونکہ یہ فلیکسیبل اسکل ہے اور آپ ایج کے ساتھ آپ کے ایموشنز بھی چینج ہوتے ہیں. لمبک سسٹم جو ہے آپ کے برین کا پورشن دیٹ کنٹرولز یور ایموشنز, ٹھیک ہے, گیٹس یو تھرو لائف. Now this is the last thing is very like a big change کہ آئی کیو جو ہے gets you through schools. اسکول میں اچھے مارکس لانے کے لیے آئی کیو چاہیے, لیکن لائف میں سروائیو کرنے کے لیے آپ کا ایموشنل کوشنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کہ آپ اپنی ایموشنس کو کیسے ڈیل کر رہے ہو پلس آپ دوسروں کی ایموشنس کو کیسے ڈیل کر رہے ہو. اٹ گیٹس یو تھرو دا لائف. فار ایگزامپل اب جاب کی انہوں نے ایگزامپل دے دیا دیٹ آئی کیو گیٹس یو ہائرڈ. کہ آپ کے مارکس کیسے ہیں, آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, آپ کیسے تھرو آؤٹ رہے ہو ایز اے اسٹوڈنٹ. تو آئی کیو گیٹس یو ہائرڈ بٹ ای کیو گیٹس یو پروموٹڈ. اچھا, اب یہ ایک ونڈو ہے, جوہری ونڈو اسے کہتے ہیں. اس میں بھی ایموشنل انٹیلیجنس ماڈل یعنی کہ ایموشنس اور انٹیلیجنس کا ایک ماڈل جوہری ونڈو میں آتا ہے, کہ کتنا آپ کا پورشن ہے جو آپ کو پتہ ہے, کتنا آپ کا پورشن ہے جو دوسروں کو پتہ ہے, کتنا آپ کی لائف کا آپ کی پرسنالٹی کا وہ پورشن ہے جو آپ کو بھی نہیں پتا, اور کتنا ایسا پورشن ہے جو کسی کو بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے, سو نون ٹو ادرس اینڈ نون ٹو سیلف. دس از یور اوپن سیلف that everybody knows. Information about you that both you and the other people know. Every person has a Johari window. ٹھیک ہے, and then secondly there are some there is a blind self. ٹھیک ہے, blind self is that information that you don't know but others do know. Like for example you don't know, اگر ایک person ہے اور اس کی کوئی bad habit ہے یا کوئی اس طرح کی characteristics ہے جس سے وہ خود aware نہیں ہے, لیکن دوسرے جو ہیں جب بات کرتے ہیں اس پرسن کی تو دیکھتے یار اس بندے میں نا یہ عادت ہے, لیکن اسے بھی نہیں پتا کہ اس کی یہ عادت ہے. ٹھیک ہے, دس کم ان بلائنڈ سیلف. دین دیر از اے ہڈن سیلف, انفارمیشن اباؤٹ یو دیٹ یو نو بٹ ادرس ڈونٹ نو. obviously ہر پرسن کی ایک ہڈن سیلف ہوتی ہے دیٹ ادرس ڈونٹ نو اینڈ ہی personally knows. And then there is one unknown self that either neither you or
nor your other fellows. No, ٹھیک ہے. This is the Johari window of emotional intelligence model. Now, intelligence is of basically two types. ایک ہوتی ہے rational جس میں reasoning اور thinking اور کیا وجہ یہ چیزیں آتی ہیں, and the other one is emotional type of intelligence. Relation of emotional intelligence and IQ. ٹھیک ہے, یعنی کہ ریلیشن آف ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ انٹیلیجنس کوشنٹ. پیپل آر ریئر ود, اب ریئر پیپل کا دو گروپس ہیں ریئر پیپل کے, کہ ایکسٹریم آئی کیو بٹ لو ایموشنل انٹیلیجنس, کہ جس کا آئی کیو بہت اچھا ہے لیکن ایموشنل انٹیلیجنس لو ہے. کم ہوتے ہیں ایسے, کیونکہ جن کا آئی کیو اچھا ہوتا ہے ان کی ایموشنل انٹیلیجنس بھی اچھی ہوتی ہے. اور لو آئی کیو بٹ ایکسٹریم ایموشنل انٹیلیجنس, یہ بھی ریئر ہیں. تو میجورٹی کس میں فال کری ہے کہ the people having good IQ will have a good EQ, and the people having good EQ obviously will have good IQ. ٹھیک ہے, تو this is extreme or rare cases. EQ is not calculated as such like IQ. IQ کا تو فارمولا ہے نا, EQ کا ایز سچ کوئی فارمولا نہیں ہے. یہ صرف ایک پرسن کی انڈیویجول ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کسی بھی ایموشن کو ڈیل کر رہا ہے. فار ایگزامپل ٹیسٹنگ ایمپیتھی. By testing an individual's accuracy at interpreting another's feeling from their facial expressions. کہ آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہو اور اس کے فیشیل ایکسپریشنز نوٹ کر کے آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی ایموشنز کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے وہ اس ٹائم پہ. How to improve emotional intelligence? Observe how you react to people, your work environment, do a self-evaluation, how you react to stressful situations, take responsibility of your actions, how your reactions affect others. ٹھیک ہے, یہ تھے آپ کے بیسیکلی ایموشنل انٹیلیجنس کو اپنی بھی جج کرنا اور دوسرے لوگوں کی بھی کس طرح آپ جج کرتے ہو. ٹھیک ہے, یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر. دیٹ واز کوائٹ ایزی اینڈ ایموشنل کوشنٹ اور انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس کوشنٹ پہ بیس تھا. جی میم جو ہینڈی کیپ یہ جو ورڈ چوز ہوا ہے تو اس میں جو ہے جن پرسن کا جو ہے نارمل سے کم آئی کیو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں. ہاں جی بیٹا, مینٹلی ہینڈی کیپڈ ہوتا ہے آئی کیو کی بیسس پہ. اگر فزیکلی کوئی ہینڈی کیپڈ ہے تو وہ تو فزیکلی ڈسیبل ہے نا, مینٹلی اگر وہ نارمل ہے. بٹ مینٹلی ہینڈی کیپڈ ہے دیٹ مینس کہ اس کا مینٹل آئی کیو لیول از بلو نارمل. اوکے میم. چلیں بیٹا, آپ مجھے اٹینڈنس کا اسکرین شاٹ سینڈ کر دیں. آپ میں سے چاندنی آئی گیس آپ مجھے بیٹا سینڈ کرتی ہو. ٹھیک ہے, اٹینڈنس کا اسکرین شاٹ مارک کر کے مجھے, یا ہم جو بھی اسٹوڈنٹ اس ٹائم پہ ہیں. اوکے میم. ٹھیک ہے ایکسکیوز می میم. میم جی بیٹا. کوئی 15 مارکس کا ہوگا یا 10 مارکس کا؟ بیٹا مارکس ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیے ہیں, ویٹیج 10 ہے. ٹھیک ہے میم اور وہ جو ہے میم ایل ایم ایس جو ہے بہت زیادہ کمپلیکس ہے, تو میم آپ وہ جب کوئی سا اپلوڈ کریں گے تب آپ بتا دیں گے کہ آپ نے کس کالم میں آپ نے وہ کیا ہوا ہے. ہاں بیٹا, آبویسلی ایل ایم ایس آپ لوگوں کا ظاہر ہے وہ عجیب سا اپڈیٹ ہوا ہے, تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ کس ویک میں یا کون سی اناؤنسمنٹ میں جس جگہ بھی وہ پلیس ہوگا. ٹھیک ہے, اس چیز کی آپ لوگ ٹینشن نہ لیں. میم لیکچر کتنے ہیں؟ فرسٹ 5 ہیں. میم جی بیٹا. وہ نا اصل میں ہوں بلوچستان سے, میرا کبھی سگنل ہوتا ہے کبھی نہیں. میں اپنے گھر سے 20 کلومیٹر دور شہر میں جاتا ہوں لیکچر لینے کے لیے. کبھی میرا سگنل پھر وہاں بھی نہیں آتا, تو وہ وہاں ابسینٹ لگ جاتا ہوگا, تو اس کا کیا ہوگا؟ میں تو آتا ہوں, میرا وہ گھر پہ ادھر سگنل ہوتا نہیں ہے. بیٹا ایل ایم ایس پہ میں آپ کو نا ایکسٹرا تھوڑا سا ٹائم دے دوں گی, جتنا آپ کا سالو ہونے پہ لگتا ہے کوئز اس سے ایکسٹرا ہی. اور فرسٹ 5 لیکچرز ہیں, ایزی سا آپ کا کوئز ہوگا, آپ لوگ جلدی سالو کر لو گے. ایکسٹرا ٹائم بھی ہوگا تو آپ اس میں اپنا انٹرنیٹ پرابلم کو ریزالو کر لو گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میم, تھینک یو. چلیں ٹھیک ہے بچوں, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.